آج تو ہمارے گھر میں اتنا جھگڑا ہوا تھا کہ میرے سر میں شدید درد ہو گیا تھا۔ جھگڑا ہونے کی وجہ صرف اور صرف میرا بھائی تھا، جس کی منگنی 2 سال پہلے ہو چکی تھی، مگر اب وہ شادی سے انکار کر رہا تھا۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ اب اس کی شادی کر دی جائے، مگر وہ شادی سے انکار کر کے غصے میں گھر سے نکل گیا تھا، اور باہر جاتے وقت اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ اماں ابا بھی پریشان ہو رہے تھے کہ آخر بھائی کہاں چلا گیا ہے۔ وہ اتنی دیر تک گھر سے باہر کبھی بھی نہیں رہتا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو بھائی دروازے پر کھڑا تھا۔ ابا نے اندر سے آواز دی، ارے بیٹی، امجد بیٹے سے کہو اندر آ جائے، جو ناراضگیاں ہیں وہ ختم کر لے، ہم اسے شادی کے لیے زبردستی نہیں کریں گے۔ پھر جب میں نے دروازے کے دونوں پارٹ کھولے تو دیکھا سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اسے لڑکی سے عورت کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ وزن کافی زیادہ تھا، رنگ بھی پکا تھا، اور وہ بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ بھائی نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، یا پھر کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے۔ بھائی یہ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ میں سننا نہیں چاہتی تھی کہ بھائی نے اس سے نکاح کر لیا ہے، مگر پھر وہی ہوا جو کہ بھائی نے کرنا تھا، اور شاید جس کے لیے اسے ہمیشہ ہم سب کو منانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی منگیتر رابعہ سے شادی نہیں کرے گا، اور آج اس سب کی وجہ بھی سامنے آ گئی تھی۔ تبھی ابا اماں کمروں سے باہر نکل آئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ یہ کہہ کر میں تو اندر چلی گئی۔ میں شاید اپنا فون لینے کے لیے گئی تھی تاکہ اپنی شادی شدہ بہن کو بھی فون کر کے بتا دوں کہ بھائی اپنی بیوی کو گھر لے آیا ہے۔ بیٹا، کیا تمہیں ذرا شرم و حیا نہیں آئی؟ تم نے اس عورت سے نکاح کر لیا ہے جو تمہاری ماں کی عمر کی ہے۔ تم کچھ تو حیا کرتے، تمہاری منگنی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ ابا تقریباً اپنا سر نوچنے کو آئے تھے۔ بھائی اپنی نظریں جھکائے سعادت مندی سے کھڑا تھا، پھر بولا، ابا جان مجھے معاف کر دیں، میں نے شادی بہت مجبوری میں کی ہے۔ بھائی نے یہ کہا تو ابا اور غصے میں آ گئے۔ کیا مجبوری تھی تیری؟ کسی نے تیرے سر پر بندوق رکھ کر نکاح کروایا ہے؟ بھائی یہ باتیں کھڑا سن رہا تھا۔ وہ عورت بھی بھائی کے ساتھ کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، مگر اس پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ نہ ہی وہ روئی اور نہ ہی اس نے کچھ کہا تھا، بس ڈھیٹ بنی یہ سب دیکھتی رہی۔ ابا بھی بول بول کر تھک گئے۔ اب وہ لڑکی بھائی کے ساتھ بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں بھی آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میں اور اماں تو بہت پریشان تھے، جبکہ میرا مارے دکھ کے برا حال تھا، کیونکہ بھائی کی اس حرکت کی وجہ سے میری منگنی بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ میرا بھائی امجد اور میرا رشتہ ایک ہی گھر میں طے ہوا تھا، مطلب وٹے سٹے کا رشتہ تھا۔ اگر اب میں اس گھر میں جاتی تو میری کوئی عزت نہ ہوتی، کیونکہ بھائی کی اس حرکت نے مجھے میرے سسرال والوں کی نظر میں بہت بے وقت کر دیا تھا۔ میں نے سوچا میں اپنے منگیتر فہد سے خود بات کروں گی۔ فہد میرا منگیتر تھا، میری اور اس کی روزانہ بات ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتا۔ اگر اسے یہ بات پتہ چلتی تو یقیناً اس نے مجھ سے رشتہ ختم کر لینا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ میں اماں کے کمرے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں خود کو دل ہی دل میں تسلیاں دے رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فہد تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے، اچانک مجھے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں اکثر رات کو جاگتی رہتی تھی، گھر میں ہونے والی ہر حرکت پر میری نظر رہتی تھی۔ صحن سے کوئی چڑیا بھی گزرتی تو مجھے اس کا بھی علم پڑ جاتا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے صحن کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی اور بھابھی کے کمرے سے وہ دونوں کسی سائے کی طرح نکلے تھے۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف جانے لگے تھے۔ میں حیران تھی، اگر یہ دونوں شادی کر کے آئے تھے تو پھر ان کو گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ لوگ جا کہاں رہے تھے؟ انہی سوچوں میں گم تھی کہ بھائی اور بھابھی دروازے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ ہلکے سے بند کیا اور باہر نکل گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ تو چلے گئے ہیں، اگر کوئی چور وغیرہ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گیا تو ہمارے گھر کا کیا ہوگا، کیونکہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، جب چور وغیرہ کسی گھر کا دروازہ کھلا پاتے ہیں تو وہ اندر گھس جاتے ہیں۔
ایسے میں شامت گھر والوں کی آتی ہے۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی، دروازہ کھلا تھا تو میں نے اسے فوراً بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ جب بھائی بھابھی آئیں گے تو دروازہ بجائیں گے، میں خود اٹھ کر کھول دوں گی۔ میں نے تھوڑی دیر کوئی کتاب پڑھی، اس کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب بھی میری آنکھیں دروازے پر ہی تھیں۔ میں کھڑکی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ ہلکی ہلکی سی دستک ہونے لگی۔ مجھے لگا بھائی اور بھابھی واپس آ گئے ہیں۔ میں ابھی اٹھ ہی رہی تھی کہ دستک بہت تیز ہو گئی۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے دروازہ بند ہی کیوں کیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی اور بھابھی باہر کھڑے ہوں گے۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا، مگر یہ کیا! دروازہ کھلتے ہی سامنے دیکھا تو آگے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ میں پوچھ کر دروازہ بند کرنا چاہ رہی تھی، پر اس نے اپنا موٹا سا ہاتھ دروازے کے اندر رکھ دیا۔ میری تو جان نکل گئی۔ میں بھاگنے ہی والی تھی کہ وہ گرج کر بولا، بھائی کہاں ہے تمہارا؟ وہ میری بہن کو لے کر بھاگ گیا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میرا بھائی تو گھر سے باہر ہے۔ میں نے وہیں سے جواب دیا تھا، تبھی وہ آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا اور مجھے بازو سے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ میں چیخ پڑی، ابا بچاؤ، گھر میں چور آ گیا ہے۔ میں ابھی یہ سب کر رہی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ وہاں اس کی کالی سی گاڑی کھڑی تھی جس میں اس نے مجھے بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ ابا میرے قریب آتے، وہ آدمی مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں دور لے گیا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی، خود کو کوسنے لگی کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی۔ مجھے تو اپنے بھائی کو بچاتے بچاتے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں نے بھائی کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اماں ابا تو یہی سوچیں گے کہ میں رات کے اس پہر صحن میں کیا کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا ہی کیوں تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ آدمی ایک دکان کے سامنے رکا۔ اس نے وہاں سے پانی خریدا اور مجھے لا کر دیا۔ میری رو رو کر بری حالت تھی۔ کون ہو تم؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو، میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں دوبارہ گھر نہیں جا پاؤں گی۔ ایک بار لڑکی گھر سے نکل جائے تو اس کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ میری بات پر وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگا اور پھر بولا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری عزت نیلام ہو گئی ہے اور میری بہن کی بچ گئی ہے؟ تمہارا بھائی اسے اپنے گھر لے گیا ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، شادی کر کے اس کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، اس نے اس کی کوئی عزت تو نہیں لوٹی؟ میری بات پر وہ گرج کر بولا، تو ٹھیک ہے، میں بھی تم سے نکاح کر لیتا ہوں، اس طرح تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ مجھے فہد کی یاد آنے لگی۔ نہیں، میری منگنی ہو چکی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے گھر چھوڑ دو، تم اپنی بہن کو لے جانا۔ میں اپنی بہن کو لے جا کر کیا کروں گا؟ اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی، دیکھو تمہاری بہن خود بھاگ کر آئی، تم تو مجھے اٹھا کر لائے ہو، مجھے چھوڑ دو، تمہیں تمہاری بہن کا واسطہ۔ اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے ایک الگ سے گھر میں لے گیا اور وہاں مجھے بند کر دیا اور فون پر نمبر ملانے لگا۔ شاید وہ میرے بھائی کو فون کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے بھائی نے ایک ہی رنگ پر فون اٹھا لیا۔ اس آدمی نے اشارے سے مجھے فون پر بولنے کا کہا تو میں چیخ پڑی، بھائی خدا کے لیے مجھے بچا لو، یہ آدمی مجھے اٹھا کر لایا ہے، تم کہاں چلے گئے ہو؟ بھائی میں اس آدمی کے گھر میں بیٹھی ہوں، یہ مجھے اغوا کر کے لایا ہے۔ میں روتے روتے بولی تو بھائی کے تو جیسے پسینے چھوٹ گئے۔ مہرین تم کہاں ہو اس وقت اور کون تمہیں لے کر گیا ہے مجھے بتاؤ، اس جگہ کا پتہ بتاؤ۔ بھائی میں نہیں جانتی، میں نے جواب میں کہا تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے فون چھین لیا اور بھائی سے کہنے لگا کہ اگر تم اپنی بہن کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میری بہن کو میرے گھر لا کر چھوڑ دو، ورنہ میں تمہاری بہن کا حشر کر دوں گا۔ یہ سن کر میرا بھائی بہت پریشان ہو گیا، بولا ٹھیک ہے، میں 30 منٹ میں آتا ہوں، تم میری بہن کو کچھ مت کہنا۔ اس آدمی نے میرے بھائی کو گھر کا ایڈریس بتا دیا تھا۔ اب میں بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی، یہ بھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میرا بھائی اب کیا کرے گا۔
اپنی بیوی کو چھوڑے گا یا پھر مجھے منتخب کرے گا، مجھ پر الزام نہیں لگائے گا یا پھر میرے لیے اور مصیبت کھڑی کرے گا۔ وہ آدمی جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا خود باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ کمرے کے اندر آیا اور بولا، اٹھو، تمہارا بھائی باہر آیا ہے، اس سے بات کرو۔ اگر اس نے چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اگر ایک بار تمہیں گھر سے اٹھا سکتا ہوں تو دوسری بار بھی اٹھا سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ میں روتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی، جبکہ ڈرائنگ روم میں میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ بہنا، تم اس آدمی کو کیسے جانتی ہو؟ نہیں بھائی، میں اسے کیوں جانوں گی؟ تمہاری بیوی کا بھائی ہے، اسے اس بات کا غصہ ہے کہ تم اس کی بہن کو بیاہ کر کیوں لے کر گئے ہو، اس لیے یہ مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو اس کے حوالے نہیں کرتے تو یہ مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا تو بھائی سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد بھائی نے اس آدمی کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ گھر چلو اور اپنی بہن کو لے کر جاؤ۔ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ رات کا وقت ہے، مجھے اس کی عزت کا خیال ہے۔ تمہاری طرح نہیں کہ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو ذلیل کرتا پھروں، اس لیے تم میرے گھر چلو، میری بہن کو میرے حوالے کر دو اور اپنی بہن کو لے آنا۔ میں نے تو ترس کھا کر اس سے نکاح کیا تھا۔ تم بڑے ہی کم ظرف نکلے ہو، تم الٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ ارے تمہاری بیوہ بہن سے شادی کرتا کون تھا؟ میں نے اس کو سہارا دیا، عزت دی، اور تم تو میرے ہی گھر پر ڈاکہ ڈال رہے ہو۔ بھائی اس سے غصے میں بات تو کر رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی بنا کسی وجہ کے میرے بھائی کے ساتھ بیاہ کر نہیں آئی ہوگی، ضرور اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ خیر وہ آدمی اس بات پر مان گیا، اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا، بھائی کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے لیے چل پڑا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ہمارے گھر کو جانتا کیسے۔ خیر ہم لوگ تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ بھائی نے اسے نیچے اترنے کا کہا۔ وہ آدمی ہچکچا رہا تھا، ابھی بھی اس نے ہم پر مکمل بھروسہ نہیں کیا۔ چلو اور تمہاری بہن اندر ہے۔ بھائی نے اسے راستہ دکھایا تو وہ غصے میں آ گیا۔ تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، تم نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ اگر تم نے میری بہن حوالے نہ کی تو میں تمہاری بہن کا حشر نشر کر دوں گا۔ وہ آدمی چلانے لگا تھا، وہ بہت غصے میں تھا۔ تبھی وہاں پر پولیس کی گاڑیاں آ گئیں، شاید بھائی نے انہیں پہلے سے ہی اطلاع کر رکھی تھی۔ پھر بھائی نے جو انوکھا کام کیا اسے دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ بھائی نے اپنی بیوی کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا اور اس آدمی کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس ان دونوں بہن بھائیوں کو پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ جاتے جاتے میری نظر بھابھی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی، اب تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک رات میں اتنا کیسے بدل سکتا ہے۔ کہ یہ سب تماشا دیکھ کر میرے والدین اور محلے والے سب لوگ باہر آ گئے تھے۔ اب تک پولیس کی گاڑیاں ان دونوں کو لے کر جا چکی تھیں۔ میرا بھائی گھر کے اندر آیا۔ میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ تم نے اپنی بیوی کو پولیس والوں کے ساتھ کیوں بھیج دیا، مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ ہم گھر آئے تو بھائی نے جلدی سے مجھے کہا کہ تم ٹارچ لے کر اوپر چھت پر آ جاؤ۔ میں بھی بھائی کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ دیکھا تو بھائی ٹینکی میں کچھ تلاش کر رہا تھا، پھر ادھر ادھر بھی ٹارچ لگا کر دیکھتا رہا۔ واپس نیچے آیا، ہر چیز کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ تم اپنی بیوی کو 3 گھنٹے پہلے بیاہ کر لے آئے تھے اور اب تم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تم کیسے بھائی ہو؟ تم کیسے شوہر ہو؟ میں بھائی کو لعنت ملامت کر رہی تھی کہ وہ غصے سے چیخ پڑا، جس بات کا پتہ نہ ہو اس میں بولا مت کرو، ابھی جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ بھائی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں ابا تو پہلے ہی بھائی سے ناراض تھے، نہ ہی وہ پولیس والے تماشے پر کچھ بولے، نہ ہی انہوں نے بھائی سے کچھ پوچھا۔ وہ تنگ آ گئے تھے، بھائی نے اپنی زبان دے کر انہیں ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اب وہ بھائی سے جو بات پوچھتے بھی تو ان کی آنکھوں میں مایوسی نظر آتی۔ میں نے بھائی کو لاکھ بار منع کیا کہ اماں اور ابا کا دل دکھانا کوئی اچھی بات نہیں، مگر بھائی نے میری ایک نہ سنی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے امی ابا سے معافی بھی نہیں مانگی۔ صبح ہوئی تو امی اور ابو اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا، رات کو پولیس کیوں آئی تھی۔
ہم محلے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا کہ کچھ لوگ مجھے پکڑ کر لے گئے تھے، آپ لوگ بھی تو جانتے ہی ہوں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ماں بھائی کو بد دعائیں دینے لگی کہ اس نے گھر کا تماشا بنا دیا، خدا جانے وہ لڑکی کون تھی، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے۔ ابا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ سلامت اس شخص کے شکنجے سے واپس آ گئی ہوں۔ تبھی بھائی ہم سب کے پاس آیا، ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں۔ بھائی کے جڑے ہاتھ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بھائی جیسا عقل باز اور مغرور تو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، پھر وہ ہم سے معافی کیسے مانگ رہا تھا؟ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے خود ہی اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی پسند کی لڑکی ان پڑھ اور جاہل لگتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میری چچا زاد بہن سے شادی کر کے میں اپنی نسلیں تباہ کر بیٹھوں گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے میرے لیے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک دن میں باہر بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ایک عورت کچھ چیزیں بیچتی ہوئی میرے پاس سے گزری تھی۔ ابھی وہ تھوڑا دور ہی گئی تھی کہ دو گنڈوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو حملہ کر کے اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتے تھے۔ میں نے بیچ میں پڑ کر ان لوگوں کو بھگا تو دیا، مگر وہ عورت بہت پریشان تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم یہاں رات کے اس پہر کیا کر رہی ہو؟ تب وہ بولی کہ صاحب میں بہت غریب ہوں۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں باپ بھائی یا کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کہنے لگی ہر کوئی میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے مگر شادی کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا تم کوشش کرو، شاید تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیوہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ کہنے لگی سب لوگ یہی باتیں کرتے ہیں مگر شادی کرتا کوئی نہیں۔ غرض اس نے مجھے اتنا جذباتی کیا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ہی اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ میں نے اس سے شادی کر لی۔ اب میں اپنے چچا کی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں شادی سے انکار کر رہا تھا، مگر میرے خود کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے میری بات سننے کے بعد آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ ہوا یوں کہ اس عورت کو میں نے نکاح کر کے گھر لانے کا سوچا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو اس بیوہ سے شادی کرنے کی وجہ بھی بتا دوں گا، میں نے ایسا کیوں کیا، مگر نکاح کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ بہت بڑے فراڈیے ہیں۔ میں تو اسے بے سہارا سمجھ رہا تھا مگر اس کے پیچھے پورا مافیا تھا۔ عورت اسی طرح لوگوں کو پھنسا کر نکاح کرتی ہے اور پھر اس کا سب کچھ لوٹ لیتی ہے۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ رات کو جب اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ کھانا کھانے باہر جانا چاہتی ہے تو اس کا مقصد اس گھر کے دروازے کو کھولنا تھا۔ وہ آدمی جو یہاں چوری کرنے آیا تھا دراصل اسے چوری کا موقع نہیں ملا تو میری بہن کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ اتنے دھوکے باز ہیں، سو میں نے پولیس سے بر وقت بات کر لی تھی۔ پولیس ان لوگوں کو لے گئی۔ ابا آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے جو بھی کیا جذبات میں آ کر کیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ عورت سچ بول رہی ہے، میں نے تو ثواب کی نیت سے اس سے نکاح کیا تھا، مگر وہ میرے گھر کو پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ ناٹک میرے سامنے کیا تھا تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ یہ بات سن کر ابا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، تم نے اس عورت سے شادی کر لی، اب وہ تمہارے نکاح میں ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرو گے؟ ابا کی بات سن کر بھائی سوچ میں پڑ گیا۔ ابا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عورت نے صرف مجھ سے نکاح کیا ہے؟ اس نے پہلے بھی 6 نکاح کر رکھے ہیں، نکاح پر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات مجھے پولیس پہلے ہی بتا چکی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، ان عورتوں کو پولیس ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ اور ہاں اب میں اپنے گھر کے باہر ایک چوکیدار رکھوں گا کیونکہ ہمارے گھر کو کچھ خطرات لاحق ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ اب تو میرا گھر سے نکلنا بند ہونے والا تھا، مگر بھائی کی ایک غلطی کی سزا ہم سب کو بھگتنا پڑی۔ لیکن خدا کا شکر چچا کو اور چچی کی بیٹی کو ان سب باتوں کی خبر نہیں ہوئی تھی اور ہم دو خاندان پھر سے جڑ گئے تھے۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اس بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے
اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔